सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है, लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है, हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। स्पीकर साहब, बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि ये बजट की जो सेशन होता है इसमें हम बजट के ऊपर ज़्यादा तबसरा करते हैं, इसमें हम कोर उन इश्यूज़ पे तबसरा करते हैं जो ये ऐवान एड्रेस कर सकता है। होना तो ये चाहिए था, अगर सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है तो फिर होना ये चाहिए था कि पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, कहते सिंध को पानी दें, लेकिन वो तो नहीं करना। तो अगर सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं, अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दें तो अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। तो मैं सिर्फ ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ, स्पीकर साहब क्या मैं एक कराचीआइट हो के, बॉर्न एंड रेस्ड कराचीआइट हो के, हम वो लोग हैं जिन्होंने कराची में जन्म लिया, तालीम हासिल की, हमारे वालिदैन कराचीआइट के हैं, हमारी ख़ानदान आबा व अजदाद कराची शहर में रहते हैं, हमारी ख़ानदानों की कब्रें कराची के अंदर हैं। हम भी उतने ही कराचीआइट हैं जितने आप हैं, जितने कराची में बसने वाला एक पश्तून है, जितना कराची में बसने वाला एक बलोच है, पंजाबी है, जो कराची में बसता है वो कराचीआइट है। लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि 1988 से 1992 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 2005 से 2010 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफ़ेद के मालिक कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70% हब है उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। क्या मैं टारगेट के भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो घोस्ट एम्प्लॉइज स्टफ किए गए, जिनकी वजह से वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि आपने खौफ और हू का आलम किया हुआ था, कराची का बच्चा बच्चा आपके नाम से डरता था? तो आज अगर वो खौफ के बादल छटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है और हम तो वफाक की उमंग है। हम सिर्फ लसानियत पे बात नहीं करते, हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारा परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पाकिस्तान के परचम के साथ बुलंद होता है। लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है, आप अपने आप में उलझे रहें। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, आइए अब हम बजट की तरफ बात करते हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा? क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी? लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं। हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे।
لیکن اسپیکر صاحب حقیقت تو کچھ اور ہے. جو بجٹ ہمیں یہاں تقریروں میں سنائی دیتی ہے وہ کچھ اور سنہرے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت درپیش دو سب سے جو خطرناک چیلنجز ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ خطرناک خوفناک جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی کا، کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے. اور ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے زیادہ خوفناک، زیادہ خطرناک ہوتا ہے. قیمتی انسانی جانوں کو، مویشیوں کو، زراعت کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، اور ہم پھر جو ہے آج سے 25 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا کسان پریشان ہے، ہماری زراعت متاثر ہے، اور ہمیں فوڈ انسیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس لیے کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو خوفناک ہمارا ایک خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ پاکستان 7,500 گلیشیئرز کا گھر ہے. اگر دنیا میں کوئی تیسرا پول ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو بین پاکستان. لیکن ایسے میں عوام سے جو کلائمیٹ لیوی چارج کی جاتی ہے اسپیکر صاحب، ہر پیٹرول 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی جو دنیا میں نہیں لی جاتی، لیکن آپ عوام سے اگر لے رہے ہیں، اس موٹر سائیکل والے سے جو 1 لیٹر پیٹرول پتہ نہیں کس طرح سے فل کرتا ہے لیکن وہ بھی کلائمیٹ لیوی پے کر رہا ہے. مائی کوشچن از کہ جب اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال 37 بلین جو ہے وہ اچیو کیے گئے ہیں کلائمیٹ لیوی کی مد میں، تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ کلائمیٹ کرائسس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کس مقصد میں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا یہ پیسہ جو کلائمیٹ لیوی کی مد میں عوام سے لیا جا رہا ہے، کیا یہ پیسہ کلائمیٹ ایکشن پہ استعمال ہو رہا ہے یا قومی خزانے میں جا کر غائب ہو رہا ہے؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ 51 بلین جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کلائمیٹ لیوی کا. سو مائی کوشچن از کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو کلائمیٹ ایکشن کے نام پہ آپ عوام سے پیسہ لے رہے ہیں، یہ پیسہ کس مد میں خرچ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئی ٹی سیکٹر. تو اسپیکر صاحب اس وقت سب سے دوسرا جو اہم خطرہ ہے وہ اے آئی کا ہے. اے آئی ٹیکنالوجی کو دنیا بہت تیزی سے استعمال کر رہی ہے ایک پروڈکٹیو انداز میں، لیکن ہمارے پاس افسوس کے ساتھ ہم نے چونکہ اپنے آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا، لہٰذا ہمارے پاس ہم نے صرف ٹک ٹاکرز بنا دیے ہیں اور ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان ٹک ٹاکر بن گیا ہے. ہمیں اے آئی سے متعارف کر کے اپنے نوجوان کو وہ تعلیم سے آراستہ کرنا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. مگر سرپرائزنگلی آئی ٹی سیکٹر میں 5.2 بلین الوکیٹ کیے گئے ہیں ٹو ٹرین 1,20,000 یوتھ ان آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ. تو اس میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں بریک ڈاؤن کیا ہے، صوبوں کو کتنا، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، کے بی کے صوبوں کو اگر آپ ڈویژن کریں تو یہ تو ہزاروں سے بھی میرے خیال ہے ہزاروں تک صرف بات جا رہی ہے. ہمارے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، ہماری گروتھ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. آگے ہی ہم نے کہا ہے گروتھ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونے والی، ایکسپیکٹ ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ کم ہے. تو اگر ہم نوجوانوں کو آئی ٹی جو دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے، دنیا روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے 5 سالوں کے بعد دنیا کا ہر کام تقریباً 70% کام گھروں سے ورک ایٹ ہوم آن لائن ہوگا اور سب اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا. ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوگی. ایسے میں کیا ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اسپیکر صاحب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے، غربت کی جو سرکاری حد کا جو متعین کیا گیا ہے وہ 8,483 روپیز ہے. تو اسپیکر صاحب یعنی کہ پاکستان میں 8,500 روپے سے کم کمانے والا شخص غریب ہے اور اس سے اوپر جو کمائے گا 8,700 تو وہ غریب نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھر میں اگر صرف 39 یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور میرے پاس یہ بلز موجود ہیں، 39 یونٹ اگر بجلی 40 یونٹ بھی استعمال نہیں ہوتی تو ادھر بھی 6,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو بجلی استعمال کرنے پہ بل آتا تھا، اب تو میٹر لگنے پر بل آ رہا ہے. اور 5-5 ہزار آپ کے جو فکس چارجز ہیں جو مختلف مد میں آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، یہ فکس چارجز جو ہے یہ عوام دے نہیں سکتی. آپ مجھے بتائیے الیکٹریسٹی کے بل میں جی ایس ٹی، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، فیول کاسٹ، پھر اس کے بعد فائنانسنگ سرچارج، ٹی وی لائسنس فی،
یعنی کہ جو غریب جس کے گھر میں اگر ایک بتی اور پنکھا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو ٹی وی لائسنس فی دے رہا ہے, فکس چارجز, کیپیسٹی چارجز, اور یہ سب کے باوجود, ہائی ٹیرف کے باوجود آپ کا سرکولر ڈیٹ جوں کا تو نہیں بلکہ وہ اضافے میں بڑھتا جا رہا ہے. سو ویئر از دا منی گوئنگ؟ The question arises. پھر اگر عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو پریشان ہیں, اگر وہ سولر کی طرف جاتے ہیں تو آئے دن آپ ایک نیا خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ سولر میں 18% ٹیکس, نہ جانے کتنے % ٹیکس, تو لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں. مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جا چکا ہے کہ اگر لوگ سولر بھی لگائیں گے تو کل کو آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو عوام پھر پریشان. تو خدا را اتنا برڈن جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں. اور بالخصوص میں کراچی کی اگر بات کروں تو اس وقت لوگ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہ گیس ہے, ہم 2 روٹی نہیں بنا سکتے. عوام کہتی ہے نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, تو عوام جائے تو جائے کہاں؟ ان ایوانوں میں بیٹھ کے ہم صرف تھمپنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. ہمارے یہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے, ان کو حل ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8,500 روپے اگر آپ نے رکھا ہے کہ یہ تعین کیا ہے, اس کو آپ نے سرکاری ریٹ لگایا ہے کہ اتنی کمانے والا حد تک غریب ہے, اس سے اوپر نہیں ہے, تو جو شخص 9,000 روپے بھی اگر کما رہا ہوگا مہینے کا, وہ 6,000 روپے بجلی کا بل دیتا ہے, تو وہ 3,000 روپے میں روزمرہ کا 370 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈالے گا, تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ دوائیاں کہاں سے لے گا؟ وہ اپنے بچوں کے پیر کی جوتی کہاں سے لے گا؟ کیا اس کا حق صرف یہ ہے کہ وہ سانس کے اوپر, ہوا کے اوپر وہ گزارا کرے؟ اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فائنانس میں بیٹھ کر ایسے بجٹنگ ہوتی ہے اور عام عوام کو جو کہ 10,000 9,000 روپے کمانے والا شخص ہے اس پہ مزید آپ ٹیکس ڈال دیتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس کے برڈن میں دبا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے, ایسے میں تو میں حیران ہوں کہ البیرونی, الخوارزمی یا پائتھاگورس, these are all mathematicians, these were all mathematicians. انہوں نے ہمیں سکھایا, یہ تو سوچ رہے ہوں گے, سٹپٹا رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کہا تھا 2 + 2 = 4, لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 8-9 ہزار روپے کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ غریب نہیں ہیں. تو یہ تو ایک تو غربت کی ڈیفینیشن کو امپروو کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ تو چلے کہ کون سا لگژری جو ہے وہ 8,000 روپے میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ حاصل کر سکتے ہیں.